अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? खैरियत से हैं? ठीक हैं दोस्तों। हमारे आकाओं, हमारे जो मुल्क के मालिक हैं, जो पिछले जब से ये मुल्क बना है इस पर हुक्मरानी कर गए हैं, उनकी नर्सरी का उगाया हुआ एक पौधा, एक एक मशहूर ज़माना प्ले बॉय कह लें, आप एक क्रिकेटर कह लें, आप कुछ भी कह लें, उसकी कोई अहमियत थी या नहीं थी। वो जो नर्सरी में एक पौधा लगाया गया था ना, आज वो इतना तनावर दरख्त बन गया है कि आज लगाने वालों से भी काबू नहीं आ रहा। इसी दिन के लिए परेशान थे, इसी दिन के लिए सब कहते थे कि जिस दिन, मुझे वो तरीही अल्फाज आज भी याद है हफीजुल्लाह खान न्याजी साहब के, कि डरें उस वक़्त से, पाकिस्तान की सालमियत को असल खतरा उस दिन से होगा जिस दिन पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और इमरान खान आमने सामने होंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को भी जानते हैं और फिर इमरान खान तो उनके हाथों का पाला हुआ बच्चा है, उनका भाई है, उनका कज़न है, उन्होंने सारी ज़िंदगी उनके साथ गुजारी है। और ख़ास तौर पर सियासी ज़िंदगी का आगाज़ जो है, वो तो कम अज़ कम इमरान खान ने हफ़ीज़ुल्लाह खान नियाज़ी के हाथों से किया था। तो हफ़ीज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब ने फरमाया था, ये था हमारे एक प्रोग्राम में, कि मुझे डर उस दिन से लगता है जिस दिन इमरान खान और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट आमने-सामने होंगे, और आज वो दिन आ गया है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान आमने-सामने हैं। इमरान खान को बनाते उन्हें शायद ज़्यादा अरसा नहीं लगा होगा, लेकिन इमरान खान के असरात डिफ्यूज़ करते शायद बहुत अरसा लग जाएगा। वो नस्ल जो इमरान ने तैयार की है, उसको वापस अपनी असली हालत में लाने में पता नहीं पाकिस्तान और पाकिस्तान की स्टेट को कितनी देर लगेगी। मैं वो ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इससे पहले इस तरह के हालात हमने कभी नहीं देखे। कई घंटे हो चुके हैं, लेकिन ज़मान पार्क में छुपा इमरान खान ताहाल गिरफ्तार नहीं हो पाया। इससे पहले ये चीज़ें हम देखते रहे हैं, लेकिन किसी सियासी कारकुन के लिए, किसी सियासी लीडर के लिए तो कम अज़ कम ये चीज़ें हमने आज तक नहीं देखी। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करने के लिए गए, तो कैसे उनकी पार्टी, कैसे उनकी बेटी, उनका बेटे उनको इज्जत और एहतराम के साथ वो जो लोग लेने आए हैं उनके हवाले कर रहे थे और खुद गाड़ी में बिठा रहे थे, क्योंकि वो एक सियासी लीडर हैं, सियासी वर्कर हैं। इससे पहले नवाज शरीफ साहब और बेनजीर साहिबा, और उसके बाद मरियम साहिबा जो कि मियाँ साहब के साथ आई थी, वो भी आपके सामने है। कानून का एहतराम ये है कि जब कुलसूम बीबी की वफात हुई, तो मियाँ साहब जो पेरोल पे आए थे वापस गए, जिस तरह वो भी आपने देखा। चाहे वो लाहौर एयरपोर्ट हो, बहुत सारी मिसालें हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब गिरफ्तार हुए, वो भी आपके सामने है। लेकिन इमरान खान जो गिरफ्तारी की ना वजह वजह हरगिज़ ये नहीं है कि रियासत नाकाम हो चुकी। इसकी वजह ये है कि वहाँ पर ट्रेन्ड दहशतगर्द मौजूद हैं, जिन्हें एक दूसरे सूबे से मंगवाया गया। वो लोग पुलिस, रेंजर अफसरान पर पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। पेट्रोल बम फेंकने की वाज़िया वीडियो मौजूद है। ज़ाहिर है यहाँ पे दिखाई तो नहीं जा सकती। अब तक सैकड़ों रेंजर्स, पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो चुके हैं, लेकिन पुलिस को अभी तक गोली चलाने की कोई भी ऐसी कार्रवाई की इजाज़त नहीं मिली जिससे कोई नुकसान हो सके। ये पहली दफ़ा हुआ है कि 2 सूबों की पुलिस आमने-सामने खड़ी हो गई है। जी, जीबी की पुलिस जो है वो इमरान खान की हिफाज़त के लिए इस वक़्त ज़ुबान पार्क में मौजूद है, और उन्होंने बाकायदा तौर पर पंजाब पुलिस की तरफ या रेंजर की तरफ या जो भी वहाँ पे सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनकी तरफ अपनी बंदूकें की हैं, और किसी भी वक़्त गोली चलाने का मतलब पहले ये हो भी चुका है और अब कर रहे हैं। इमरान खान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसमें वो उनसे पूछ रहे हैं कि जी आप वो इमरान खान साहब कह रहे हैं जी कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। तो बड़ा अच्छा सवाल कि अगर वो कानून की हुक्मरानी चाहते हैं तो पुलिस तो बाहर आपके वारंट लेके आई है, लेकिन ज़ाहिर है अगले ही सेकंड में इमरान खान साहब के पास एक और बड़ा यू टर्न होगा, नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा पुलिस आमने-सामने है, 2 सिक्योरिटी के अदारे आमने-सामने हैं, और वजह क्या है? वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान है। ये ट्रेंड दहशतगर्द आए कैसे? वो भी पता चल गया है। यास्मीन राशिद, साबिक वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर इजाज़ शाह की ऑडियो कॉल है, वो लीक हुई है। आप वो कॉल सुन लें, फिर उसके बाद इस पे आपको मज़ीद इस कहानी की समझ आएगी। खान साहब ने किया है, सारे एमपी एमएनएस ਨੂੰ ਤੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲੈਣੇ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ, ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਖਾਨ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। दोबारा सुने जी जरा क्या कह रहे हैं। ਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਐਸ ਨੂੰ ਤੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲੈਣੇ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ, ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਖਾਨ ਨਾਲ
یہی دہشت گردی. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جڑا بندہ نہ پہنچے گا, جڑا ایم این اے ایم پی اے بندے لے کے نہیں پہنچے گا, میں اس کو ٹکٹ نہیں دوں گا. اجاز شاہ صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم کالیں کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جی خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو بندے نہیں پہنچیں گے یا جو ایم این اے لے کے اپنے بندے نہیں پہنچیں گے زمان پارک, اس کو ٹکٹ نہیں دی جائے گی. یہ ہے دہشت گرد لانے کا بہترین طریقہ. آپ سوچیں ذرا, ایم پی ایم این اے کا ٹکٹ لینے والے 25-25 30 لوگ اپنے علاقوں سے اشتہاری لا کے وہاں پہ بٹھا دیں گے. جیسے کہ ایک ہمارے بہت ہی پیارے صوبہ اور پیارے محبت کرنے والے, ان کا نام اس لیے لیتے کہ بعد میں لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں, جو صوبے کے لوگ ہیں وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور خان صاحب جب یہ کوئی مذہبی ٹچ دیتے ہیں یا کچھ, تو اصل میں وہ اس صوبے کے لوگوں کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہاں پر ذرا مذہبی ٹچ زیادہ چلتا ہے. کچھ بھی ہو جائے, کوئی غلط کریں یا ٹھیک کریں, وہ اغوا کریں یا کسی کو ماریں یا قتل کریں, وٹ ایور کوئی, لیکن وہ مذہب ساتھ میں اٹیچ رکھتے ہیں. وہ مذہب والا خانہ جو وہ پورا رکھتے ہیں, 5 وقت ان کا جو وہ ایک فرض ہے وہ ضرور ادا کرتے ہیں. تو اس لیے خان صاحب مذہبی ٹچ کے حوالے سے بھی ان کو ضرور ہمیشہ انوالو کرتے ہیں, اور یہ وہی لوگ ہیں. پھر ابھی ہمارے اکثر پروگرام میں خان صاحب جو ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ جو 40,000 خان ادھر سے عمران خان صاحب لے کے آئے تھے, جن کے بارے میں کہا جاتا تھا, جن کے بارے میں کہتے تھے کیا ان کو ہم گولی مار دیں, اب وہ لوگ بھی تو آہستہ آہستہ سامنے آئیں گے. وہ بھی تو عمران خان کی حفاظت کرنے کے لیے اس وقت بنی گالہ میں موجود ہیں. لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا, اگر حکومت چاہے, اگر اسٹیٹ چاہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب گرفتار نہ ہو سکے. لیکن اس وقت زمان پارک کی صورتحال یہ ہے کہ غنڈوں نے پیٹرول بم پھینکا, گاڑیوں کو آگ لگائی, زمان پارک کا ٹرانسفارمر بھی دھماکے سے پھٹ گیا, زوردار دھماکہ ہوا. اس دھماکے کو بھی سوشل میڈیا پر ٹائیگر صحافیوں نے غلط استعمال کیا, غلط رنگ دیا. اب اندازہ کریں کہ پیٹرول بم کہاں پھینکا جاتا ہے. اس سے پہلے ہم نے پاکستان میں پیٹرول بم جو سیکیورٹی کی گاڑیوں پہ وہ نہیں دیکھا, یہاں تک کہ ایون پاکستان میں پچھلے 5-7 سال میں ایک مذہبی جماعت ابھر کر سامنے آئی تھی, جس کے حوالے سے لوگوں کو بہت زیادہ تحفظات تھے. ان کے اس وقت بھی شاید یاد ہوگا, عمران خان کی حکومت تھی, شیخ رشید صاحب جو ہے وزیر داخلہ تھے, 15 سے 16 لوگ جو ہے اس میں مارے گئے تھے. اور جو حکومت نے ان کے ساتھ کیا تھا, اور یا پھر حکومت کے ساتھ اس مذہبی جماعت نے کیا تھا, وہ بھی سب آپ کے سامنے. لیکن موجودہ حالات میں حکومت صبر اور تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے. پولیس کو انہوں نے ہتھیار تک اس لیے نہیں دیے تاکہ کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے. پولیس گاڑیوں کو آگ, پیٹرول بم, سرکاری املاک کو نقصان, پولیس اہلکاروں پر حملے, اس سے بڑا اور کوئی جواز ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ایز اے سیاسی جماعت سے کالعدم منع قرار دیا جائے. مذہبی جماعت کو بھی تو, جو جس جماعت کی میں بات کر رہا ہوں, اس کو بھی تو اسی بنیاد پر قرار دیا تھا. تمام وہ چیزیں, بلکہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو اس مذہبی جماعت نے نہیں کی تھی اور پی ٹی آئی کر رہی ہے, جیسے کہ پیٹرول بم رینجر پر پھینکنا. میرے خیال میں یہ کام تو خیر پاکستان میں آج تک کسی نے بھی نہ کیا ہوگا, لیکن انتظار کیا جا رہا ہے کس بات کا, کچھ پتہ نہیں ہے. شاید حکومت بھی ڈرتی ہے کہ کل کوئی کالے کوٹ والے بڑے صاحب آ جائیں اور وہ یہ سارا کچھ عمران خان کے حق میں فیور میں دے جائیں. تو میرے خیال میں دینے دیں, اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے. کم از کم باشعور لوگوں کی آنکھیں تو کھل رہی ہیں نا. آنسو گیس کی گن سے فائر, گولی کی فائرنگ کا رنگ دے کر نیا پروپیگنڈا جاری کیا جا رہا ہے, جب پولیس کو اسلحہ تک فراہم نہیں کیا گیا. عمران خان نے کے پی کے سے ٹرینڈ دہشت گرد جو تعینات کر رکھے ہیں, ریاست پر کئی حملے, کئی جوانوں کے شدید زخمی ہونے کے بعد بھی اگر عمران خان کو عدالت سے ریلیف ملتا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. دیکھتے ہیں عدالت کس کا ساتھ دیتی ہے, ریاست کا ساتھ دیتی ہے, یا پھر یہ جو ٹرینڈ دہشت گرد ہیں, جتھے ہیں, یا عمران خان صاحب جو کہ ایک ایسا ریئیکٹ کر رہے ہیں جیسے وہ کسی بہت بڑے مافیا گینگ کے سربراہ ہیں, اور ان کے جو چاہنے والے ہیں, ان کے جو محبت کرنے والے ہیں, ان کے جو پیڈ ملازم ہیں یا ان کے جو باڈی گارڈ ہیں, وہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں. کسی بھی طرح سے عمران خان ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کم از کم آج کی تاریخ میں نظر نہیں آ رہے. اچھا, ایک بات اور ہے, عمران خان صاحب کو یہ بات, یا یاسمین راشدہ صاحب کو یہ بات اس لیے کرنا پڑی ہے کہ جو ایم این اے ایم پی ہیں وہ بھی ہر چیز کو سمجھ رہے ہیں, ان کو بھی ہر چیز کی سمجھ آ رہی ہے. وہ بھی شاید اس لیول کے وہاں پر نہیں پہنچ رہے یا نہیں پہنچنا چاہتے, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے اس ملک پر سیاست کرنی ہے, انہوں نے ایم این اے ایم پی کے الیکشن لڑنے ہیں. لیکن اگر وہاں پر جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے ہم پر جو ایک دھبا لگ جائے گا کہ ریاست کے خلاف عمران خان کے خلاف ساتھ کھڑے ہو کر ہماری جو تصویریں ہیں, وہ ڈیفینیٹ الیکشن تو لڑیں گے لیکن پھر بھی تھوڑی بہت احتیاط کر رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو کل مراد سعید جس انداز میں ریاست کے خلاف نعرے لگا رہا تھا, ریاستی اداروں کے خلاف نعرے لگا رہا تھا, اس کے بعد کم از کم اس کے نام کے آگے تو کانٹا ضرور لگنا چاہیے. کچھ بھی ہو جائے, کہیں سے بھی کہاں سے بھی پکڑ لیں, لیکن اس ملک کو چلانا انہی نے ہے. یہ میرے اور آپ کی بس کی بات ہی نہیں ہے کہ اس طاقت کو ختم کیا جا سکے. لیکن عمران خان کو پیدا کرنا
عمران خان کی آباری کرنا، عمران خان کو اتنا بڑا ایک درخت بنانا میرے خیال میں ان اداروں کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ آئندہ وہ کچھ ایسا کرنے سے پہلے سوچیں گے ضرور۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاکستان کی حفاظت فرمائے اور عمران خان صاحب کو عقل دے۔ یہ ملک رہے گا تو وہ وزیر اعظم بنیں گے، یہ ملک رہے گا تو وہ سیاست کریں گے، لیکن میرے خیال میں وہ اس سے بہت آگے چلے گئے۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں۔